نماز تراویح کی رکعات کے بارے میں یہ 20 ہیں یا 8 ہیں۔ جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس پر بہت سارے اعتراضات سر اٹھاتے ہیں، بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ تراویح کی نماز 20 رکعات ہے یا 8 رکعات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح رمضان کے دنوں کا حق روزہ رکھنے سے ادا ہوتا ہے، اسی طرح بزرگ فرماتے ہیں کہ رمضان کی راتوں کا حق نماز تراویح ادا کرنے سے ہی ادا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس بات کی طرف آئیں کہ اس کی رکعات کتنی ہیں۔ ویسے تو نماز تراویح با جماعت ادا کرنے میں اہل اسلام کے کسی بھی گروہ کو، کسی بھی پارٹی کو، کسی بھی مسلک کو کبھی بھی اختلاف نہیں رہا، سوائے روافظ کے۔ روافظ جو ہیں وہ چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح حضرت عمر فاروق نے شروع کی، وہ روایات جن میں یہ ذکر ہے کہ تراویح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پڑھی ہیں، ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، وہ ان روایات کو مانتے ہی نہیں، اور صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض کی وجہ سے نماز تراویح کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ مضمون ہے، آج ہم صرف بات کریں گے تراویح کی رکعات پر۔ بہرحال روافظ جو ہیں وہ سرے سے ہی نماز تراویح ادا کرنے کے قائل ہی نہیں ہیں، اور حقیقی جو اہل اسلام ہیں ان میں سے مالکیہ کے نزدیک، یعنی جو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں، وہ 36 رکعات نماز تراویح پڑھتے ہیں، جبکہ امام شافعی کے فالورز، حنابلہ، امام احمد بن حنبل کے جو مقلدین ہیں، اور ہم احناف جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، ہم 20 رکعات پڑھتے ہیں۔ اب جو غیر مقلدین ہیں، جو کسی کی بھی تقلید نہیں کرتے، کسی امام کے ساتھ ان کا تعلق ہی کوئی نہیں، تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے کہ ہر وہ چیز نکالنی ہوتی ہے جو اہل سنت و جماعت کے مسلک اور مذہب کے خلاف ہو، لہٰذا وہ 8 رکعات پڑھتے ہیں۔ یعنی اب ہمارے پاس 3 مذاہب ہیں، 3 گروہ کہہ لیں آپ، کہ ایک وہ ہے جو 36 رکعات کا قائل ہے، ایک وہ ہے جو 20 رکعات کا قائل ہے، اور ایک پارٹی غیر مقلدین کی۔ اس میں پھر اب آگے مرزا محمد علی انجینئر وہ بھی شامل ہے، ہم اس کی بات بھی کریں گے۔ وہ روایات جو پڑھتا ہے اور جو روایات پڑھ کے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اہل سنت و جماعت کے طرق پر، وہ بھی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کریں گے۔ اچھا، یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے ابتداءً ہی، اگر کوئی 36 رکعات پڑھتا ہے تو وہ بھی ٹھیک کرتا ہے، اس پر بھی ہمارا نہ کبھی اعتراض ہوا ہے، نہ ہم کبھی کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جو 20 رکعات پڑھ رہا ہے اعتراض اس پر بھی کوئی نہیں، جو حتیٰ کہ 8 پڑھ رہا ہے اعتراض اس پر بھی کوئی نہیں۔ مسئلہ اس وقت خراب نہیں ہوتا جب کوئی 36 پڑھے، 20 پڑھے یا 8 پڑھے۔ مسئلہ کہاں آگے خراب ہوتا ہے اور اختلاف کہاں آگے پیدا ہوتا ہے، مخالفت کہاں شروع ہوتی ہے، اور وہ مخالفت ضد کا پکڑ جاتی ہے کہ جب 8 پڑھنے والے غیر مقلدین 20 اور 36 پڑھنے والے اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں اور انہیں غلط کہتے ہیں، اصل مسئلہ اس وقت خراب ہوتا ہے۔ کوئی 8 پڑھ رہا ہے تو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں، وہ پڑھے، کیونکہ نفل نماز ہے، رمضان کا حق ہے، کوئی ادا کر رہا ہے۔ ببل تو لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو پھر ہم اس پر اعتراض کیوں کریں؟ ہمیں 8 پڑھنے والوں پر اعتراض یہ نہیں ہے کہ وہ 8 کیوں پڑھتے ہیں یا وہ 8 چھوڑ دیں۔ 36 پڑھنے والوں پر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور 36 پڑھنے والے جو مالکیہ ہیں انہیں بھی ہم پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض صرف 8 پڑھنے والے جو ہیں غیر مقلدین اور ان کے ساتھ جو فقہ جیلمی، اسے میں فقہ جیلمی کہوں گا، اب یہ جو ہیں وہ اب 8 کے قائل ہیں۔ یہ جب کہتے ہیں جی 20 پڑھنے والے بھی غلط کرتے ہیں اور 36 پڑھنے والے بھی غلط کرتے ہیں، پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ انہیں اس بات کا جواب دیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جو دلیل ہے نا 8 پڑھنے والی،
ایک تو وہ روایت ہی ناقص ہے، ضعیف ہے، دوسری روایات کے مقابلے میں وہ قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی، دوسری روایات پر اسے ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ مثلا بخاری کی ایک حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں غیر مقلدین، جو کہ سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتن، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں رات کو 11 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ وہ اب ایک نئی بات شروع ہو جائے گی، 11 کون سی ہیں؟ 11 سے مراد کے 3 وتر ہوتے تھے اور 8 رکعات ہوتی تھیں۔ اگلی روایت پوری حدیث سن لیں، پھر اس کا ہم رد بھی کریں گے، اپنے دلائل پہلے دیں گے اس کے جواب میں، اور پھر اس حدیث کو کس وجہ سے ترک کیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اس پر کیوں عمل نہیں کیا جائے گا، یہ بھی آخر میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اچھا جی، فرماتی ہیں کہ 11 رکعتن، وہ 11 رکعات پڑھتی تھیں، یصلی اربعن، 4 کر کے، یعنی پہلے 4 پھر 4 پڑھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، فرمایا کہ میں کیا بتاؤں، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ان کا طول کیا ہوتا تھا، یعنی کتنی طوالت ہوتی تھی، کتنی لمبی ہوتی تھی، اور کتنی حسین انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ثم یصلی اربعن، پہلے 4 پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد 4 پڑھتے تھے، اور اس کے طوالت کا اور اس کا حسن کا سوال ہی نہ کرو کہ اس کی کیا ہی بات تھی۔ اچھا، اب یہ روایت آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، اپنے ذہن میں رکھنی ہے، جو بخاری سے پڑھی جاتی ہے۔ اس سے پہلے آپ ہمارے دلائل سنیں کہ ہم کس وجہ سے 20 رکعات نماز تراویح ادا کرتے ہیں۔ پہلی جو حدیث ہے، یہ مفسر قرآن جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے لیے دعا کی کہ الہی ان کو تفسیر کا علم عطا فرما، قرآن کا علم عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتن والوتر۔ یہ حدیث امام طبرانی کی جو معجم الکبیر ہے، اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 433 پر موجود ہے۔ یہی روایت جو ہے سنن الکبریٰ امام بیہقی کی، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 496 پر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں 20 رکعات پڑھی عشاء کے بعد، اور 3 وتر ادا فرمائے۔ آگے قیام اللیل ایک کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 157 ہے، اور موطا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صفحہ نمبر 98 ہے۔ یہ جو مرزا محمد علی انجینئر نے امام مالک کی کتاب موطا امام مالک سے ایک روایت پڑھی نا، اور بڑا قریب کر کے اسے دکھا رہا تھا کہ یہ کر لیں، فلاں کر لیں، یہ 3 لائنیں کافی ہیں، جس موطا امام مالک سے مرزا نے استدلال کیا ہے 8 رکعات کا، اسی موطا امام مالک میں 20 رکعات کا بھی ذکر ہے۔ اگر وہ روایت پڑھتے ہو تو یہ کیوں نہیں پڑھتے، یہاں سے کیوں کھانس کے گزرتے ہو؟ یہ ہے اصل میں اس بندے کی دوغلا پالیسی کہ وہ صرف اپنے نظریے کو تقویت دینا جانتا ہے، وہ حقائق سے اور تحقیق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس موطا امام مالک آپ نے سنی ہوگی، میں دوبارہ کہوں گا کہ آپ سن لیں ایک بار، جس موطا امام مالک کا اس نے حوالہ دیا ہے نا، اسی موطا امام مالک کے صفحہ نمبر 98 سے یہ روایت میں پڑھنے لگا ہوں۔ یہی مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 223 پر، کہ حضرت محمد بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کان الناس یصلون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان 20 رکعتن، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کرام رمضان کے مہینے میں 20 رکعات
نوافل پڑھا کرتے تھے جنہیں ہم تراویح کہتے ہیں۔ یہ موطا امام مالک ہے جسے بڑا تم طراق سے بیان کر رہا تھا نا مرزا محمد علی انجینئر، یہ بھی روایت موطا امام مالک میں ہے، یہ بھی پڑھ کے سنانا تیرا حق بنتا ہے۔ اگلی جو روایت ہے حضرت ابی بن کعب آپ کے متعلق ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 224 ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یصلی بالناس، آپ حضرت ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعتا ویوتر بثلاث، کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کو مدینہ شریف میں 20 رکعات نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ ہے۔ اگلی جو چوتھی روایت ہے یہ حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ دعال قراء، حضرت علی المرتضیٰ نے قراء کرام قاریوں کو بلایا، فی رمضان، رمضان میں بلایا، قاریوں کو رمضان کے مہینے میں بلایا، وَأَمَرَ رَجُلًا، اور ایک بندے کو حکم دیا، یصلی بالناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ کون سی نماز پڑھائے؟ کیسے نماز پڑھائے؟ 5 تراویحات، 5 تراویحات کے ساتھ۔ یہ ہے وہ وجہ جس وجہ سے ہم نماز نوافل نماز کو قیام اللیل کو تراویح کہتے ہیں۔ تراویحہ اس وقفے کو کہتے ہیں جو 4 رکعات نماز تراویح پڑھ لینے کے بعد جو تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، اس میں وہ دعا پڑھی جاتی ہے، اسے تراویحہ کہا جاتا ہے۔ 5 تراویحیں ہوں تو 5 کو 4 رکعات کے ساتھ ضرب دیں، یہ 20 بن جاتی ہیں۔ آپ نے 5 تراویحات کا حکم دیا اور 5 تراویحات میں رکعات کتنی تھیں؟ 20 رکعتاً، رکعات 20 تھیں۔ وَقَانَ عَلِيٌّ یوتر بہم، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اینڈ پر آپ خود صحابہ اکرام کو وطر نماز کی امامت کروایا کرتے تھے۔ یہ 4 روایات ہم نے پڑھ دی ہیں۔ غیر مقلدین بھی آ جائیں اور مرزا محمد علی انجینئر جس نے موطا امام مالک کا سہارا لیا تھا اس کے رد میں ہم نے موطا امام مالک بھی پڑھ دی، مصنف ابن ابی شیبہ بھی پڑھ دی، قیام اللیل بھی پڑھ دی، اور اس کے بعد سنن الکبریٰ للبیہقی بھی پڑھ دی۔ اب آتے ہیں جو ہم نے وعدہ کیا تھا اس روایت کا جو غیر مقلدین اور مرزا محمد علی انجینئر نے جس کو ڈھال بنا کر، جس کو اپنی دلیل بنا کر 8 رکعات پڑھیں۔ وہ دوبارہ روایت پڑھتے ہیں، بلکہ ہم جواب دیں گے تو روایت دوبارہ خود بخود پڑھی جائے گی۔ 3 چیزیں ہیں اس میں، ایک تو مہینہ رمضان کا، دوسرا رکعات 8، اور تیسری بات ہے کہ 4 کر کے پڑھنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے اس میں لفظ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی 8 رکعات یعنی 8 نوافل اور 3 وطر 11 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ اب ہم مقلدین غیر مقلدین سے پوچھتے ہیں اور مرزا محمد علی انجینئر سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں جناب، تراویح نماز تو رمضان میں ہوتی ہے اور تم جو روایت پیش کر رہے ہو اس میں رمضان کا بھی ذکر ہے اور غیر رمضان کا بھی ذکر ہے کہ سرکار سارا سال کب تراویح نماز پڑھتے تھے؟ سارا سال جو سرکار پڑھتے تھے وہ نماز تہجد تھی اور اسے سرکار رمضان میں چھوڑ نہیں دیا کرتے تھے۔ 20 رکعات تراویح بھی سرکار نے پڑھی تھی اور اس کے بعد اپنا جو معمول تھا نماز تہجد وہ سرکار رمضان میں بھی جاری رکھتے تھے، کیونکہ وہ نماز آپ پر فرض تھی، اسے چھوڑتے نہیں تھے سرکار۔ پہلے جملے میں اسی روایت کے اندر ہی اس کا جواب ہے جس کو دلیل بنایا ہے۔ منیر نیازی نے کہا تھا نا، خیال جس کا تھا مجھے خیال میں ملا مجھے، سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے۔ اب اگلی بات سنیے، سیدہ عائشہ صدیقہ والی جو روایت امام بخاری کی ہے اس میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے، پڑھانے کا ذکر نہیں ہے، خود پڑھنے کا ذکر ہے، یعنی تنہا پڑھتے تھے۔ اور نماز تراویح جناب تنہا نہیں پڑھی جاتی، نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔
اس بات کو تم دلیل بنا کر نماز تراویح کی 20 رکعات کا انکار نہیں کر سکتے۔ 20 رکعات پڑھ سکتے ہو تم، اس کی اجازت ہے، تم 1000 بار پڑھو، ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے تم اس کو رد نہیں کر سکتے، اس روایت کو جس میں 20 رکعات کا ذکر ہے، کیونکہ وہ جماعت کے ساتھ ہے، اور یہ روایت جو تم سنا رہے ہو یہ اکیلے تنہا پڑھنے کا ذکر ہے۔ اب اگلی بات سنیے، جو تیسرا جواب ہے اسی روایت کے اندر ہی اس کا بھی جواب موجود ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اربعہ یصلی اربعن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو 11 رکعات پڑھتے تھے 4 ایک بار پڑھتے تھے اور 4 ایک بار پڑھتے تھے، اس میں 4 رکعات کے بعد سلام پھیرنے کا ذکر ہے، جبکہ نماز تراویح میں غیر مقلدین کے اپنے ہاں 4 رکعات نہیں پڑھی جاتی بلکہ 2 رکعات پڑھ کے سلام پھیرا جاتا ہے، اور پھر 2 رکعات پڑھ کے سلام پھیرا جاتا ہے۔ لہٰذا 2 رکعات والی بات کو 4 رکعات والی پر ڈیپینڈ کر کے 4 رکعات والی تہجد کا انکار کرنا یہ بھی پرلے درجے کی جہالت ہے، اور اس کی وجہ سے اس 20 رکعات والی روایت کو ترک نہیں کیا جا سکتا، اور اس روایت کو اس روایت کا 8 رکعات والی 4 رکعات کے ساتھ سلام والی روایت کو 2 رکعات والی سلام کا معارض نہیں بنایا جا سکتا۔ اور اگلی بات آخری جو میں کرنا چاہتا ہوں، مرزا محمد علی انجینئر نے جو بات کہی، اس نے کہا جی کچھ جتنی مرضی پڑھے ہمیں سے اعتراض نہیں ہے، مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب تم نے خاص کر لی ہے کہ ہم نے صرف 20 ہی پڑھنی ہے۔ میں نے کہا اگر 20 پڑھنے کو خاص کرنا بری بات ہے نا، تو پھر آپ نے بھی ایک بات خاص کی ہے، کیا کہ ہم نے 20 نہیں پڑھنی۔ اگر ہم 20 پڑھنے کو لازم کر کے برے بن رہے ہیں نا، تو تم بھی 20 نہ پڑھنے کو لازم کر کے برے اتنے ہی بن رہے ہو جتنے ہمیں تم کہہ رہے ہو۔ اگر ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے 20 پڑھنی ہے تو تم نے بھی یہی کہہ رکھا ہے، خاص کی ہوئی ہے کہ ہم نے 20 نہیں پڑھنی، 8 پڑھ لینی ہے، 21 پڑھ لینی ہے، 36 پڑھ لینی ہے، 20 نہیں پڑھنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق سچ سن کر سمجھ کر اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔